बांसों का झुंड खत्म हो गया, जरा खुली जगह आ गई। यहाँ अंधेरे में कावेरी का साया मुझे दिखाई देने लगा। वो एक तरफ मुड़ गई। ये जगह नशीब में थी। आगे फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई और जमीन दोबारा हमवार हो गई। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। चूंकि अंधेरे में मुझे इसके जिस्म का ह्योला नजर आ रहा था, इसलिए मैं भी रुक गया। इस बार मैं इसके ऊपर नहीं गिरा। अपना चेहरा मेरे करीब लाकर इसने सरगोशी में कहा, आगे पत्थर की 6-7 सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना। ये एक खुश्क तालाब है। चंद कदम चलने के बाद वो नीचे उतर गई। मैं भी संभल कर नीचे उतरने लगा। ये पथरीली सीढ़ियां थी। सीढ़ियां उतरने के बाद हम खुश्क तालाब में जगह जगह उगी हुई घास की झाड़ियों में चलने लगे। घास रात भर शबनम के गिरने से गीली हो रही थी। ये कोई 50-60 फीट चौड़ा खुश्क तालाब था। आगे फिर पत्थर की सीढ़ियां आ गई, जिन पर से गुजरकर हम तालाब के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ कावेरी ने मेरे कांधे पर हाथ रखकर सामने की जानिब कुछ दिखाते हुए कहा, वो रोशनी देख रहे हो? सामने दूर तक तारीकी ही तारीकी है। इस तारीकी में किसी वक्त रोशनी की धीमी सी लो उभर कर गायब हो जाती थी। कहने लगी, ये सनता वली मुठ के दरवाजे पर जलने वाली मशाल है। हम बड़े खतरनाक इलाके में दाखिल हो गए हैं। मेरे बाएं जानिब होकर मेरे साथ साथ चलो। मैंने ऐसा ही किया। वो मुझे सनता वली मुठ के दरवाजे की सिमत से दाएं जानिब होकर ले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मशाल की रोशनी नजर आना बंद हो गई। यहाँ बड़े बड़े चट्टानों के साइज के पत्थर जमीन पर जगह जगह उभरे हुए थे। हम इन पत्थरों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। अचानक कावेरी ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं बिल्कुल इसके साल लग गया, बल्कि खुद इसने मुझे अपने साल लगा लिया। फिर कांधे से दबाकर मुझे नीचे बिठा दिया। इसका सांस तेज तेज चल रहा था। मैं घबरा गया कि खुदा जाने क्या हो गया है। इसने मेरे कान में सरगोशी की, खामोश रहना। जंगल की रात बड़ी डरावनी और चुड़ैलों के कब्रिस्तान की तरह खामोश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल साल लगकर खड़े थे। मुझे कावेरी के सांस की आवाज़ के साथ साथ इसके दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो भी चुप थी। अचानक मुझे एक लंबी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस आवाज़ को पहचानता था। ये सांप की सीटी की आवाज़ थी। जिन लोगों को कभी वस्ती हिंद के जंगलों में रात को गुजरने का इत्तफाक हुआ है, सिर्फ वही इन जंगलों की रातों की हैबतनाक असीबी खामोशी का अंदाज़ा कर सकते हैं। सांप की सीटी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद होती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। कावेरी ने अपने मुंह से सीटी की बड़ी बारीक और तेज़ आवाज़ निकाली। वो वक्फे से ये आवाज़ निकालती रही। इसके बाद जंगल में से जो सीटी की आवाज़ सुनाई दी थी, खामोश हो गई। जब 2-3 मिनट तक सांप की सीटी की आवाज़ न आई तो कावेरी ने उठते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ये मुठ के मुहाफिज सांप की आवाज़ थी। आ जाओ, आगे कोई ख़तरा नहीं है। हम एक पथरीली ढलान उतरने लगे। ढलान ख़त्म हुई तो सामने एक स्याह दीवार आ गई। कावेरी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ ले गई। ये स्याह दीवार असल में एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यहाँ ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे पानी नीचे गिर रहा है। कावेरी ने मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, यहाँ से एक झरना बहता है, हम इसी तरफ जाएंगे। झरने के पानी के करीब आ गए। अंधेरे में मुझे झरना दिखाई नहीं दे रहा था। कावेरी थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कर लेती। इसे डर था कि जंगल की अथाह तारीकी में कहीं भटक ना जाऊं। झरने की आवाज़ जब थोड़ी पीछे रह गई तो मुझे अंधेरे में दरख्तों के दरमियान जरा ऊंची जगह पर किसी झोंपड़ी का धुंधला सा खाका दिखाई दिया। कावेरी चबूतरे की चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई। मैं इसके साथ साथ था। चबूतरे पर एक झोंपड़ा सा बना हुआ था। कावेरी झोंपड़े के बाहर बैठ गई। मैं भी अंधेरे में इसके पास बैठ गया। वो धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें यहाँ ठहर कर मेरी वापसी का इंतज़ार करना होगा। अपने खुदा से प्रार्थना करना कि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा सलामत लेकर वापस आ जाऊँ। मैंने आहिस्ता से कहा, ज़्यादा देर न लगाना कावेरी, जिस तरह भी हो सके मेरी बीवी को लेकर वापस आ जाना। वो बोली, भगवान ने चाहा तो मैं जमीला को साल लेकर ही आऊँगी, लेकिन अगर दिन का उजाला होने लगे और मैं वापस ना आई तो समझ लेना कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ। फिर तुम वैसे ही करना है जैसे मैंने तुम्हें कहा है। अब मैं जाती हूँ। यहाँ से हरगिज़ इधर उधर मत होना। वो चबूतरे की ढलान उतर गई। मैंने तारीकी में इसको साए की तरह चबूतरे से उतर कर सामने वाले दरख्तों के अंधेरे में गुम होते देखा तो संभल कर बैठ गया। मैं झोंपड़े के बाहर ही बैठा हुआ था। झोंपड़े का कोई दरवाज़ा नहीं था। झोंपड़े के अंदर अंधेरा था। मैं बाहर बैठा हुआ था और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। जिस तरफ पानी का झरना था, इसी तरफ से थोड़े थोड़े वक्फे से एक झींगर के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। मैं एक अजीब कश्मकश की हालत में था। कभी लगता कि कावेरी जमीला को लेकर आ जाएगी, कभी लगता कि ना वो आएगी और ना जमीला ही आएगी। इस ख्याल से दिल अथाह गम में डूब सा जाता और मैं बेख्तियार ठंडा सांस भरकर रह जाता। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखने पड़ेंगे और मेरी तकदीर में ये हवलनाक वाक़यात भी लिखे हुए हैं। रात गुजर रही थी। आसमान पर बादल ही बादल थे जो नज़र नहीं आ रहे थे। अंधेरा सा छाया हुआ था। मेरी नज़रें बार बार इसी तरफ उड़ जाती जिधर कावेरी दरख्तों के अंधेरों में गायब हो गई थी।
इसे इसी जगह से मेरी बीवी को लेकर वापस आना था, मगर अभी तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। काफी वक्त गुजर गया। मैं बेचैन होकर कभी उठकर टहलने लगता, कभी बैठ जाता। एक दफ़ा जो मेरी निगाह दरख्तों की तरफ गई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अंधेरे में साया हरकत करता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़े इस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। साया अंधेरे में मेरी तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे ये दो साए हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या कावेरी मेरी बीवी को साथ ले आई है? दोनों साए चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे। जब दोनों साए चबूतरे के पास आए तो मैंने अपनी बीवी जमीला को पहचान लिया। इसकी शक्ल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मैंने इसकी चाल से इसे पहचान लिया था। मैं बेताब होकर चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कावेरी इसके साथ थी। इसने आहिस्ता से कहा, ऊपर ही रहो। मैं वहीं रुक गया। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी की चाल में एक किस्म की नकाहत सी है। इसने कावेरी के कांधे पर हाथ रखा हुआ था। मेरे सामने आते ही मेरी बीवी रोते हुए मुझसे लिपट गई। इसका बदन तेज हवा में लरजने वाली टहनी की तरह कांप रहा था। मुझे इसके जिस्म से अजीब नामानूस की बू आई। इस वक्त मैंने कोई ख्याल न किया। वो पंजाबी में कहने लगी, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छा था। मैं इसको प्यार से तसल्लियाँ देने लगा। जो होना था होगा। खुदा का शुक्र है हम एक बार फिर मिल गए हैं। अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी हमारे पास खड़ी बार बार जंगल की तरफ देख रही थी। कहने लगी, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, अब निकल चलो। जमीला ने मुझसे कहा, मुझसे चला नहीं जाना। मैंने इसकी कमरे में हाथ डालकर कहा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, ज़रा हिम्मत से काम लो। बस एक जंगल अबूर करना है, फिर हम रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। जमीला ने सर्द सांस भरकर कहा, अब क्या फ़ायदा है, अब क्या फ़ायदा है। मेरी समझ में यही आया कि मैं जिन हालात में गुजर कर आई हूँ, ये इन्हीं संगीन हालात का असर है। और ये हकीकत भी थी कि मैं इसे सहारा देकर चबूतरे की सीढ़ियों पर से नीचे ले आया। कावेरी हमारे आगे आगे थी। नीचे आते ही कावेरी एक तरफ को मुड़ गई। जमीला पहले से कुछ दुबली हो गई थी। वो मेरी आगोश में से निकल आई। कहने लगी, मैं खुद चलूंगी, तुम फिक्र न करो। तारीक जंगल की रात में हमारा सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन ये सफ़र कामयाबी की मंजिल की तरफ था। मैं अपनी बीवी को हासिल करने में कामयाब हो गया था। जमीला को मैं अपनी साथ लेकर चल रहा था। इस मुख्तसर से लम्हे में ही मैंने महसूस कर लिया था कि जमीला में कुछ तब्दीली ज़रूर वाक़ई हो गई है। किसी वक्त चलते चलते वो गर्दन मोड़कर पीछे देख लेती थी। एक बार इसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने इसे कहा, जमीला फिक्र न करो, हम खतरे से बाहर हो चुके हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। कावेरी हमसे सिर्फ एक कदम आगे चल रही थी। इसने मेरा जुमला सुना तो पीछे मुड़कर मुझे देखा। इसने कोई बात न की और चलती चली गई। ऐसे लग रहा था कि कावेरी जानती थी कि जमीला बार बार पीछे मुड़कर सनता वली की मुठ की तरफ क्यों देखती है। अजीब पुरस्कार सा माहौल बन गया था। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर था कि सनता वली के मुठ में मेरी बीवी पर पुजारी सपेरों ने बड़े मंत्र फूंके हैं। इसके जिस्म पर न जाने कितनी रातों को कैसे कैसे जहरीले सांप चलाए गए हैं। कावेरी ने मुझे ये भी कहा था कि इन सारी रसूमात के बाद तुम्हारी बीवी आदि नागिन बन चुकी है। इसमें सांपों वाली खसलत पैदा हो गई है। अगरचे इसका इंसानी पहलू इसकी नागनों वाली खसलत पर अभी तक गालिब है, लेकिन आगे चलकर नाग मंत्रों का तलिस्म अपना असर दिखा सकता है। लेकिन मेरा खुदा पर कामिल यकीन था और मैंने अहद कर रखा था कि जमीला पर अगर किसी मंत्र का तलिस्मी असर हो भी गया है तो मैं इसे अपनी कुव्वत इरादी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हम एक खाई में उतर गए। कावेरी ने कहा, इस खाई के आगे छोटी नहर है जिसके पार जटाधारियों का जंगल है। इस जंगल में से गुजर गए तो फिर हमें अपने दुश्मनों की तरफ से कोई खतरा नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीला चलते चलते थक गई है। मैंने इससे पूछा, थक गई हो तो हम यहाँ रुक जाते हैं। जमीला जरा झुक कर चल रही थी। वो एकदम सीधी हो गई। कहने लगी, नहीं मैं बिल्कुल नहीं थकी। जब हम खाई से निकल कर छोटी नहर पर आए तो जमीला ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पीछे घना जंगल था। मैंने पूछ लिया, पीछे क्या देख रही हो? जमीला का चेहरा अंधेरी रात में इस वक्त मुझे अजीब अजनबी सा लगा। इसने सांस भरकर कहा, कुछ नहीं, तुम क्यों पूछते हो? इस तरह का जवाब मुझे जमीला ने कभी नहीं दिया था। मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैंने किसियाना सा होकर कहा, वैसे ही ख्याल आया कि तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हो। खैर कोई बात नहीं, अब हम स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। कावेरी नहर के किनारे चलते चलते रुक कर बोली, आगे छोटा सा पुल है, हम वहाँ से नहर पार करेंगे। पुल पर से नहर पार करके हम जट्टाधारियों के जंगल में दाखिल हो जाएंगे। हमारे फरार का ये आखिरी खतरनाक मरहला है। कावेरी ने खबरदार किया था कि ये जंगल पुजारी सपेरों की आखिरी सरहद है और यहाँ उन्होंने हर किस्म के जहरीले सांप छोड़ रखे हैं। इनके डर से यहाँ दिन के वक्त भी कोई आदमी दाखिल नहीं होता। जंगल में दाखिल होने से पहले मैंने कावेरी से पूछा कि क्या कोई रास्ता नहीं है जहाँ से गुजर कर हम ढायागढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हैं।
اس نے کہا یہ خطرناک جنگل مشرق اور مغرب کی طرف دور تک پھیلا ہوا ہے، ہم جس طرف سے بھی جائیں گے ہمیں اس جنگل میں سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ میں نے جمیلہ سے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جمیلہ چپ چپ سی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چلنے کے انداز سے لگتا تھا کہ اس کے دل میں جنگلوں اور ان میں چھوڑے ہوئے زہریلے سانپوں کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو میری بیوی میں پیدا ہو گئی تھی، وگرنہ پہلے وہ سانپ کا نام سن کر ہی کانپ جاتی تھی اور گھر کے اندھیرے کمرے میں بھی جاتے ڈرا کرتی تھی۔ کاویری آگے آگے تھی، وہ تھوڑی دور چلنے کے بعد رک کر فضا کو سونگھ لیتی تھی۔ ایک دو بار اس نے منہ سے سانپ کی سیٹی کی آواز بھی نکالی۔ اس نے بتایا تھا کہ سیٹی کی آواز سے سانپ دور دور ہٹ جاتے ہیں، شاید یہ سانپوں کے کسی دیوتا سانپ کی آواز تھی۔ جٹا دھاریوں کے جنگل کا پھیلاؤ شمال جنوب کی طرف 6 کوس سے زیادہ نہیں تھا۔ کاویری ہمیں ایک آسان اور مختصر راستے سے لے جا رہی تھی جو گھاٹیوں اور کھڈوں سے ہو کر جاتا تھا۔ جمیلہ نے اس علاقے کا پہناوا ساڑی پہنی ہوئی تھی، وہاں کی عورتوں کے انداز میں اس نے بالوں کا جوڑا پیچھے باندھ رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ شروع میں جب وہ میرے پاس آئی تھی تو اس پر ہلکی سی نکاہت طاری تھی، مگر اب وہ بالکل چاقو چوبند نظر آتی تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ وقت ان باتوں کی طرف دھیان دینے کا نہیں تھا۔ اس وقت مجھے صرف ایک ہی تشویش تھی کہ جس طرح بھی ہو اس خطرناک جنگل میں سے نکل جائیں۔ جنگل میں کہیں درخت ہی درخت آ جاتے، کہیں صرف اونچی اونچی جھاڑیاں آ جاتی اور درخت ایک طرف ہٹ جاتے۔ کاویری ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ایک جگہ کاویری یکدم رک گئی، ہم بھی رک گئے۔ جنگل کے اندھیرے میں کاویری کی چمکیلی آنکھیں بڑے تجسس سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے کاویری؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جنگل کی خاموشی میں کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار سانس اوپر کھینچ کر فضا بھی سونگھ رہی تھی۔ اس نے ہمیں جھاڑیوں کی اوٹ میں بٹھا دیا اور جھک کر آہستہ سے کہا لگتا ہے میرا دشمن سانپ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتی رہی تو میرے ساتھ تم دونوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ہم راستہ بدل لیتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ سرگوشی میں بولی اس سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی صورت ہے، میں پیچھے جاتی ہوں اور دشمن سانپ کو یہاں سے دوسری طرف لے جاتی ہوں۔ جس طرف میں جاؤں گی وہ میری بو پر اسی طرف آئے گا۔ میں اسے جنگل کے دلدلی علاقے کی طرف لے جاؤں گی۔ دلدل کی بو رات کے وقت بڑی تیز ہوتی ہے، یہ بو میرے جسم کی بو کو فضا میں زائل کر دے گی۔ کیوں دشمن سانپ بھٹک جائے گا۔ تم دونوں اسی جگہ بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں سانپ کو غلط راستے پر ڈال کر اوپر سے ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر 1 آدھ گھنٹے تک میں نہ آئی تو تم دونوں یہاں سے نکل جانا۔ ڈھایا گڑھ کا اسٹیشن جنگل سے نکلتے ہی تھوڑے فاصلے پر ہے، تم میرا انتظار نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کاویری سے مزید کوئی بات کرتا وہ تیزی سے جنگل میں ایک طرف اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں نے جمیلہ سے کہا کاویری بڑی بہادر اور ہماری بڑی ہمدرد لڑکی ہے، اگر مجھے یہ نہ ملتی تو میں تمہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے آہستہ سے کہا مجھے ڈر ہے کاویری واپس نہ آ سکے گی، ناگ دیوی کا سانپ جو اس کے پیچھے لگا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جمیلہ سے کہا کاویری نے مجھے بتایا تھا کہ سنتا والی مٹھ سے اگر کوئی ناگ داسی فرار ہو جائے تو سانپ اس کا پیچھا کرتے ہیں، کیا کوئی سانپ تمہارا بھی پیچھا کر رہا ہوگا؟ کاویری نے تو مجھے بڑے اعتماد سے بتایا تھا کہ اگر جمیلہ مٹھ سے فرار ہو گئی تو نہ صرف مٹھ کا سانپ اس کا تعاقب شروع کر دے گا بلکہ مٹھ کا پجاری سپیرا بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ لیکن میں جمیلہ کی زبان سے اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میری بات سن کر پہلے تو کوئی جواب نہ دیا اور چپ بیٹھی جنگل کے اندھیرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ جب میں نے اپنے سوال کو دہرایا تو وہ خشک سی آواز میں بولی کاویری نے ٹھیک کہا تھا۔ میں نے کہا پھر تو ہم بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ جمیلہ نے اسی پراسرار اور فیصلہ کن لہجے میں کہا ہمیں ہر حالت میں کاویری کا انتظار کرنا ہوگا۔ جمیلہ آخر میری بیوی تھی، کوئی غیر یا اجنبی عورت نہیں تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تشویش تھی۔ کاویری نے اس پر پھونکے گئے سانپ کے منتروں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کی وجہ سے میری تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جمیلہ آگے چل کر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے۔ میں نے جمیلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تم تو جانتی ہی ہو مجھے تم سے کتنا پیار ہے اور مجھے تمہاری زندگی کس قدر عزیز ہے۔ یہ تمہارا پیار ہی تھا جو مجھے چلتی تلواروں میں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرواتا تمہارے پاس لے آیا۔ جمیلہ نے آہستہ سے کہا مجھے معلوم ہے میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ جمیلہ اس وقت مجھے بالکل نارمل حالت میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کاویری کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے تم پر کچھ منتر بھی پھونکے ہیں اور پجاری دیوگری کے مندر میں رات بھر تمہارے ننگے بدن پر سانپ کو بھی پھرایا گیا ہے۔ جمیلہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان مندروں کا اور سانپ کا تمہارے جسم پر پھرنے کا تم پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ جمیلہ چپ رہی۔ میں نے جمیلہ کو پیار کرتے ہوئے کہا
میری جان، میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے جمیلہ کو اپنے ساتھ ضرور لگا لیا تھا، مگر میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے اپنا جسم بے معلوم انداز میں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے کہا، نہیں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیا تم میرے ساتھ جانے پر خوش ہونا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں خوش ہوں۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اونچا کر لیا اور بولی، ہمارے آس پاس کوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اسے سانپ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں جمیلہ، آؤ کوئی دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں کے سانپ بڑے زہریلے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، کہنے لگی، کاویری نے ہمیں یہاں بیٹھنے کو کہا تھا، ہمیں یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن تم نے خود بتایا ہے کہ یہاں کوئی سانپ موجود ہے۔ وہ بولی، فکر نہ کرو، سانپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اندھیرے میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ میری مردانہ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بیوی وہیں بیٹھی اور میں سانپ کے ڈر سے بھاگ جاؤں۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی سانپ ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فضا میں سانپ کی بو سونگھی تھی، مگر میں یہ بات جمیلہ کی زبانی کہلوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی، اس قسم کے سوال نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ کیوں نہ پوچھوں؟ میں نے کسی قدر خفگی سے کہا، کیا میں تمہارا جیون ساتھی نہیں ہوں؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ جمیلہ نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میری بات سن کر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے گور کر دیکھا۔ وہ چند لمحے بالکل ساکت ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ اندھیرے میں مجھے اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی دکھائی دے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ آہستہ سے کہنے لگی، سانپوں میں رہ کر مجھے سانپوں کی بو آ جاتی ہے اور کوئی بات نہیں۔ میں نے دوسرا سوال کر دیا، میں نے سنا ہے کہ سنتا والی مٹھ سے جو عورت فرار ہوتی ہے، ایک سانپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور موقع پا کر اسے ڈس لیتا ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کی فکر ہے جمیلہ، کیا یہ سچ ہے؟ جمیلہ نے جنگل کی تاریکی میں اس طرف دیکھا جس طرف کاویری گئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ سانپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ اچانک اس نے موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ہم پاکستان کا بارڈر کس طرح کراس کریں گے؟ پاکستان بارڈر فورس کے آدمی ہم پر فائرنگ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، بارڈر کراس کرانا میرا کام ہے، تم بے فکر رہو۔ وہ بڑبڑائی، بارڈر پر تو اس وقت دونوں طرف فوجیں بیٹھی ہیں، فوج کی مورچوں سے بچ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، آخر ہمیں اپنے ملک پاکستان بھی تو جانا ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہنے لگی، ایک بار پھر سوچ لو، سانپوں سے تو ہم شاید بچ جائیں مگر فوج کی فائرنگ سے بچنا مشکل ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے ہلکا سا شبہ ہوا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی، انڈیا ہمارا ملک نہیں ہے، بھلا میں یہاں کیوں رہنے لگی؟ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کاویری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا، وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ میں نے جمیلہ سے کہا، کاویری نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ وہ کہنے لگی، میرا نہیں خیال کہ اب وہ واپس آئے۔ وہ جس سانپ کی بو سونگھ کر اس سے پیچھا چھڑانے گئی تھی وہ کاویری سے 1000 گنا زیادہ چالاک سانپ ہے، اس نے کاویری کو مار دیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ کہنے لگی، میں اسے تلاش کرنے جاتی ہوں۔ اس نے جس اشتیاق سے یہ بات کہی تھی، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ واپس سنتا ولی جنگل میں جانے کو بےتاب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ اسے سنتا ولی مٹھ کے سانپ واپس بلا رہے تھے۔ اب تک اس کے پیچھے کوئی سانپ یا پجاری سپیرا نہیں لگا تھا، اس لیے کہ ابھی وہ سنتا ولی مٹھ کی حدود کے اندر تھی۔ کاویری کے کہنے کے مطابق جٹا دھاریوں کے جنگل کے بعد سنتا ولی مٹھ کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم جٹا دھاریوں کے جنگل سے باہر آئیں گے، مٹھ کے پجاری اور سانپ سو بھی رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غیبی طاقت جگا کر خبردار کر دے گی کہ مٹھ کی کوئی ناگداسی فرار ہو گئی ہے۔ میں نے جمیلہ کو بڑے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے دشمن سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ کاویری نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو تم دونوں نکل جانا، میرا انتظار نہ کرنا، آؤ آگے روانہ ہوتے ہیں، صبح ہونے والی ہے۔ جمیلہ میری اصرار پر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے کاویری نے بتایا تھا کہ جٹا دھری جنگل آگے ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد ایک ریلوے لائن ملے گی جو سیدھی ڈھایا گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کو جاتی ہوگی۔ اب ہم تیز تیز چل رہے تھے، جنگل بھی ختم ہونے کو تھا، درختوں کے جھنڈ چھٹنے لگے تھے۔ آخر ہم جنگل سے باہر آ گئے۔ جنگل سے باہر نکلتے ہی مجھے خوشی بھی ہوئی اور فکر بھی لگ گئی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ خطرناک جنگل کی مصیبت سے نجات مل گئی، فکر یہ لگی کہ ہم سنتا ولی مٹھ کے جنگل کی سرحد پار کر آئے ہیں، اور اگر کاویری کا کہنا صحیح ہوا تو پیچھے سنتا ولی کے سانپوں اور پجاری کو جمیلہ کے فرار کا علم ہو گیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی سانپ یا سپیرا جمیلہ کی بو پر اس کے پیچھے چل پڑا ہوگا۔ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک میدان پھیلا ہوا تھا، آگے ایک اونچی جگہ تھی، ہم اس پر چڑھ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہاں ریل کی پٹری بچھی ہوئی تھی۔ میں نے جمیلہ سے کہا، یہی ریل کی پٹری ڈھایا گڑھ اسٹیشن کو جاتی ہے۔ ہم ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔
رات کی تاریکی میں چھائے ہوئے بادلوں کے پیچھے صبح کاذب کی ہلکی ہلکی روشنی جھلکنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے کاویری ایسی بہادر اور ہمدرد لڑکی سے بچھڑ جانے کا افسوس تھا، لیکن اس نے خود کہا تھا کہ خاص وقت گزر جانے کے بعد میرا انتظار نہ کرنا اور جمیلہ کو لے کر وہاں سے نکل جانا۔ اس لیے مجبوراً مجھے جمیلہ کو لے کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو کاویری کے کہنے کے باوجود جنگل میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا اور بہت ممکن تھا کہ خود اس کی تلاش میں نکل پڑتا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاویری کو اس کے دشمن سانپ نے ہلاک نہیں کیا ہوگا۔ سنتا بھری جنگل کی سرحد پار کر آنے کے بعد خود مجھے جمیلہ کی فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ ایک دشمن سانپ یا دشمن پجاری سپیرا اسے پکڑنے یا مار ڈالنے کے لیے اس کے بھی پیچھے لگ گیا تھا۔ تاہم ریل کی پٹری اور دور سے ریلوے سگنل کی روشنی کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں مہذب دنیا میں آ گیا ہوں اور اب اس قسم کے توہمات فضول ہیں۔ میں نے جمیلہ کو بتایا کہ میرے پاس ایک کمانڈو چاقو اور ایک بھرا ہوا پستول بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، ان چیزوں کو پھینک دو، پولیس کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ ہم پہلے ہی انڈیا میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہوئے ہیں اور تمہیں تو انڈیا کی ملٹری پولیس بھی تلاش کر رہی ہوگی، کیونکہ وہ تمہیں پاکستانی فوج کا مفرور قیدی سمجھتی ہے۔ میں نے جمیلہ کو ساری داستان سنا دی کہ کس طرح مجھے محمد پور واپس آ کر معلوم ہوا کہ ہمارے مکان اور دکان کو بنگالیوں نے نظر آتش کر دیا ہے اور مکتی باہنی والے تمہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ پھر میں کس طرح بنگلہ دیش کے بارڈر پر پکڑا گیا اور بھارتی فوجیوں نے مجھے پاک آرمی کا فوجی سمجھ کر جنگی قیدیوں کی گاڑی میں بند کر دیا، اور پھر کس طرح جب ٹرین انڈیا میں پہنچی تو میں نے رات کے اندھیرے میں ٹرین کی کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔